سلسلہ دروس احیاء العلوم کا آج 26واں حصہ اور آج کا جو ہمارا باب شروع ہوگا وہ قواعد و عقائد کا بیان شروع ہوگا۔ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد کلمہ کہ بندہ اقرار کرے کہ اللہ کریم جل جلالہ ایک ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندہ خاص ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس میں سب سے پہلے اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کو اگر دیکھا جائے تو اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ ذات کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ نہ اس جیسی ذات کوئی کائنات میں موجود ہے، نہ اللہ کی جو صفات ہیں اس جیسی صفات کسی ہستی کے اندر موجود ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ جو دیکھتا ہے، اللہ کریم جو سنتا ہے، اللہ اپنی طاقت ازلی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے۔ وہ قدیمی طاقتیں اللہ کریم جل جلالہ کے پاس ہیں، جبکہ جو بندے دیکھتے ہیں، جو بندے سنتے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا کا ہر فرد، دنیا میں رہنے والا ہر جو فرد ہے وہ اللہ کریم جل جلالہ کا محتاج ہے، چاہے وہ عام لوگ ہوں، بزرگان ہوں، اصحاب رسول ہوں، چاہے اللہ کے نبی ہی کیوں نہ ہو، نبیوں کے سردار ہی کیوں نہ ہو، ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کریم جل جلالہ کی محتاج ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ کے بارے عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ نہ جسم صوری ہے، نہ وہ جوہر ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ کے بارے عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اس کی مثل کوئی نہیں ہے، نہ اللہ کسی کی مثل ہے۔ مطلب دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جس کی مثل رب کو بنایا جا سکے کہ رب اس کی طرح ہے، اور رب نے اپنی مثل بھی دنیا میں کسی کو نہیں بنایا۔ نہ کیا کہتے ہیں، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے، اور وہ بھی کسی چیز کی مثل نہیں ہے۔ زمین و آسمان اس کو گھیر نہیں سکتے، اور اس نے عرش پہ استوا فرمایا، جس طرح قرآن مقدس میں ایک آیت ہے کہ وہ عرش پہ بیٹھا، واستویٰ علی العرش۔ اس کا مطلب کیا؟ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ نے جو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ وہ عرش پہ بیٹھا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عرش نیچے ہے، اللہ اس پہ بیٹھا ہے، حالانکہ اللہ تو بیٹھنے سے پاک ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ عرش اس انداز کے ساتھ نیچے ہے جو چھونے اور قرار پکڑنے، ٹھہرنے، داخل ہونے اور منتقل ہونے سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلاموں، قرآن کریم برہان رشید سمجھنے کے لیے بھی تو کوئی استاد چاہیے نا، یہ نہیں کہ بس جو پڑھ لیا اور اسی کے مطابق اپنا ترجمہ نکال لیا۔ فرماتے ہیں امام غزالی، عرش اس کو نہیں اٹھا سکتا، بلکہ عرش اور اس کو اٹھانے والے اس کی قدرت کے ساتھ اٹھائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عرش نے رب کو نہیں اٹھایا، بلکہ رب کی قدرت نے کیا کیا؟ عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ اس کے قبضہ کے اندر بند ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اس کے قبضہ میں بند ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ معاذ اللہ کہ رب محتاج عرش کا ہے، کہ عرش ہے تو رب کیا ہے، اس کے اوپر بیٹھا ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ عرش ہو، کرسی ہو، لوح ہو، جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کریم جل جلالہ کی محتاج نظر آتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ عرش اور آسمان کے اوپر ہے، اور زمین کی تہ کی ہر چیز سے اللہ اوپر ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں یہ جو بلندی ہے، یہ بلندی ایسے بلندی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عرش کے قریب ہے، یہ ایسی بلندی نہیں ہے کہ مطلب زمین سے تو دور لیکن عرش کے قریب۔ امام غزالی کہتے ہیں یہ ایسی بلندی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بلندی ہے، آپ فرماتے ہیں اس کا جو تعلق ہے وہ آسمان سے درجات کی بلندی ہے، وہ درجات کی بلندی کے لحاظ سے کیا ہے؟ بلند ہے۔ اور آگے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ زندہ ہے، قادر ہے، جبار ہے، وہ ذات غالب ہے، اسے کوئی کوتاہی
اسے کوئی عاجزی لاحق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ کوتاہی نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم جل جلالہ قادر ہے، اللہ جبار ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ قادر ہے۔ اور آگے آپ بڑی خوبصورت بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس چیز کو اللہ نے پیدا کرنا ہو، فرمایا جس کو ابتدائی وجود دینے اور کسی چیز کا نمونہ بنائے بغیر اللہ کریم جل جلالہ اس چیز کو ابتداً پیدا کرنے کے لحاظ سے کیا ہے، قادر ہے۔ اللہ اس کو بنا سکتا ہے، کن کہے گا وہ چیز بن جائے گی۔ حالانکہ جتنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی نقشہ ہوتا ہے، پھر اس کا کوئی نہ کوئی نمونہ بنایا جاتا ہے، نمونے کے بعد وہ سارا سسٹم ہوتا ہے۔ لیکن رب کے لیے ایسا نہیں کہ رب نے جب کسی چیز کو بنانا ہو تو اس کا نمونہ ہو، ہرگز ایسا نہیں۔ رب نے جو چاہا کر دیا تو وہ چیز اسی نمونے کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ اکبر۔ آگے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے دنیا ساری اسی کی محتاج ہے، اللہ کریم جل جلالہ کے، لیکن رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تمام معلومات کا عالم ہے، ہر شے کا اللہ علم رکھنے والا ہے۔ زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی بلندی تک اللہ ہر ذرے کا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور آگے آپ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، وہ سخت اندھیری رات میں ایک سفید چٹان کے اوپر جو چیونٹی چل رہی ہو، اس چیونٹی کی آواز کو بھی اللہ کریم جل جلالہ سننے والا ہے۔ وہ فضا میں ایک ذرے کی حرکت کو بھی اللہ کریم دیکھنے والا ہے، اس حرکت کی آواز کو اللہ سننے والا ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر جتنی بھی ذرات اڑتے ہیں، کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کی مرضی کے بغیر اڑ سکے یا حرکت کر سکے۔ اگر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا اگر ساری مخلوق جمع ہو جائے اور ساری ہر وہ چیز جو طاقت سے طاقتور چیز ہے وہ ساری کی ساری جمع ہو جائے اور وہ ایک ذرے کو، ایک تنکے کو پکڑ لے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ حرکت نہیں کر پائے گا، لیکن اگر اللہ کا آرڈر ہو، اللہ کا حکم ہو تو وہ ان کی طاقت ایک طرف ہو جائے گی، وہ تنکا بھی حرکت کرنے لگ جائے گا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر ساری مخلوق جمع ہو جائے، دنیا کا ہر وہ طاقت مند بندہ جو ہے، طاقتور جو بندہ ہے، وہ اکٹھا ہو جائے اور وہ سارے کیا کوشش کریں، ساری دنیا کے طاقتور یہ کوشش کر لیں، ایک تنکا، ایک ذرہ اس کو حرکت دینے کی کوشش کریں۔ بظاہر ایک تنکا پھونک مارنے سے اڑ جاتا ہے، لیکن کائنات کے سارے وہ لوگ جمع ہو جائیں، طاقتور جمع ہو جائیں، ایک ذرے کو، ایک تنکے کو حرکت دینے کی کوشش کریں، لیکن اگر رب ذوالجلال جل جلالہ کو منظور نہ ہوا تو وہ ایک ذرہ، ایک تنکا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کے ارادے مشیت کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اور آگے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، اور اس کی سماع سے کوئی سنی جانے والی چیز باہر نہیں جاتی اگرچہ وہ مخفی ہو۔ وہ باریک سے باریک چیز بھی اس کی نظر میں غائب نہیں رہتی، اس کی سماعت میں دوری رکاوٹ نہیں بنتی، نہ اندھیرا اس کے دیکھنے کو دور کر سکتا ہے۔ وہ آنکھوں کے پتلیوں اور پلکوں کے بغیر دیکھتا ہے۔ اب قرآن مقدس میں بھی ایک آیت ہے، عالم الغیب والشہادہ، اللہ ظاہر چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، اللہ غائب چیزوں کو بھی دیکھتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نزدیک تو ہر چیز حاضر ہے، ہر چیز جو کیا ہے وہ سامنے موجود ہے۔ پھر غائب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے تو کچھ بھی نہیں چھپا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہر وہ چیز جس کو انسان نہیں دیکھ سکتا، انسان کی آنکھوں سے جو چیز غائب ہے اللہ ان کو بھی دیکھتا ہے۔ دیوار سامنے ہو، یہاں پہ چیز حاضر ہے، بندہ دیکھ سکتا ہے، لیکن دیوار سے جو باہر چیز ہوگی، سامنے دیوار ہوگی تو ہماری نظروں میں تو وہ چیز غائب ہوگی، لیکن اللہ کریم جل جلالہ اس کو بھی ایسے دیکھتا ہے جس طرح ایک سامنے رکھے جانے والی چیز کو، حاضر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ کے ہاں غائب کا یہ مطلب نہیں کہ معاذاللہ رب سے کوئی چیز چھپی ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ کی ذات ایسی ہے، اللہ کریم جل جلالہ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔
اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کا مطالعہ کیا جائے تو کیا ہے؟ یہ جو صفات ہیں اللہ کریم کی، یہ اللہ نے تو بندوں کو بھی عطا کی ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے، تو پھر کیا مطلب؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ تو صفات امت لوگوں کو عطا کی گئی ہیں، لیکن اس میں یہ فرق ضرور کرنا پڑے گا کہ اللہ اپنی طاقت سے دیکھتا ہے، اللہ اپنی طاقت سے سنتا ہے، جبکہ مخلوق چاہے اللہ کے نبی ہی کیوں نہ ہو، جب وہ دیکھتے ہیں یا وہ سنتے ہیں تو وہ ذاتی نہیں، اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں، اللہ کی عطا سے سنتے ہیں۔ تو جب یہ فرق پایا جائے تو پھر شرک نہیں بنتا۔ شرک تو تب بنے گا کہ جب ہم کسی نبی کے لیے بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا نبی بھی ذاتی طاقت سے دیکھتا ہے، ذاتی طاقت سے سنتا ہے، حالانکہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ ذاتی طاقت سے دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، حالانکہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں، اللہ کی عطا سے سننے والے ہیں۔ تو یہ فرق ہے۔ تو جب فرق اتنا بڑا پایا جائے گا تو پھر شرک نہیں بنے گا۔ آگے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑی خوبصورت بات فرمایا اللہ کلام فرمانے والا ہے، اللہ حکم دینے والا ہے، اللہ لوگوں کو برے کاموں سے منع کرنے والا ہے۔ آپ فرمائیں اس کا کلام ازلی، قدیم اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا جو کلام ہے وہ مخلوق کے مشابہ نہیں، مخلوق کی طرح اس کا کلام نہیں ہے، اللہ کا ازلی کلام ہے، قدیمی کلام ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ آواز کے ساتھ نہیں ہوتا کہ جو ہوا کو کھینچے یا اجسام کی رگڑ سے پیدا ہو، وہ یا ہونٹوں کو بند کرنے کے لحاظ سے ہو یا زبان کی حرکت سے پیدا۔ فرمایا یہ چیزیں اللہ کے لیے نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے معاذ اللہ ہوا سے یا ہونٹوں کی حرکت سے یا زبان کی حرکت سے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کا کلام قدیمی ہے، ازلی ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اللہ کریم جل جلالہ کے لیے نہیں ہے۔ اور آگے اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہیں اس کی صفات جو ہیں ان کا انداز بھی بے مثال ہے، کہ جو اس کی صفات ہیں اس جیسی صفات بھی دنیا میں مخلوق میں کسی فرد کے پاس اس جیسی صفت بھی موجود نہیں ہے۔ ذات تو ذات رہی، اس کی جو صفات ہیں وہ بھی بڑی بے مثال ہے۔ سجدے کرنے کی جو ذات لائق ہے، سجدہ عبادت کے لحاظ سے وہ اللہ کریم جل جلالہ کی ذات ہے، اسی کی بارگاہ میں ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ عبادت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عبادت کی وہی ذات لائق ہے، اسی کو ہم سجدہ کرتے ہیں، اسی کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ نبی سے پیار ہمیں جتنا ہی کیوں نہ ہو، اپنی گردنیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے نالین پہ تو ہم قربان کر سکتے ہیں، جان قربان کر سکتے ہیں، گھر، مال، آل، اولاد، ماں باپ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن دنیا میں سب سے بڑا منصب نبوت اور پھر نبیوں میں نبیوں کے سردار ہیں، لیکن سجدہ اللہ کے نبیوں کے سردار کے لیے بھی جائز جب نہیں ہے تو پھر اللہ کے اولیاء کے لیے سجدہ کیسے جائز ہوگا اور ان کے لیے سجدہ کیسے ممکن مانا جائے گا؟ یہ تو بازاروں میں جو دہاڑی لگانے والا، ریڑھی لگانے والا ایک عام سا بندہ ہے جس کو نہ نماز کا پتہ ہے نہ دین کی حقانیت کا پتہ ہے، اگر اس سے بھی پوچھا جائے کہ سجدہ کس کو ہے تو وہ ریڑھی لگانے والا بندہ بھی کہے گا کہ سجدہ اللہ کی ذات کو کیا جاتا ہے۔ عبادت کی جو لائق ذات ہے وہ صرف اللہ کریم جل جلالہ کی ذات ہے۔ اللہ بے مثل ہے، اس کی ذات، اس کی صفات بے مثال ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سجدے کے لائق ہے۔ اللہ ہے جو حقیقی ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے۔ خدا کی قسم ہمارے جسموں پہ شاید اتنے بالوں کی تعداد موجود نہیں جتنے اللہ کے احسانات، اللہ کے کرام، اللہ کے انعامات ہمارے اوپر دن میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ برستے ہیں، اور اللہ کریم
جل جلالہ کی نعمتوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنی زندگی کو گزارے ہیں۔ اور انسان کو ناز بھی اللہ کریم جل جلالہ کی نعمت و فضل پہ ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے اعمال پہ۔ اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حقیقی